بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ داستان ابراہیم علیہ السلام، ماہ مبارک کے دن گزرتے جا رہے ہیں اور داستان اگلے سے اگلے رخ اختیار کرتی جا رہی ہے۔ وہ داستان جو یکم رمضان کو ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی اور ہم نے کہا تھا داستان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آئیں گے، وہ ابراہیم علیہ السلام، پھر اسماعیل علیہ السلام، پھر اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے چلتے 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 1000 سے زیادہ سال گزر گئے، 2000 سے زیادہ سال گزر گئے، یہاں تک کہ ہم یہاں پر آئے عدنان، معد بن عدنان، فہر بن مالک، قصی بن کلاب، عبد مناف بن قصی۔ چھٹے نمبر پر ہم آئے رسول اللہ کے پردادا ہاشم بن عبد مناف۔ ان کا نام ہاشم کیوں پڑا، اس کے پیچھے کیا واقعہ ہے، ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ پھر ہم 7ویں نمبر پر آ گئے عبد المطلب بن ہاشم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا۔ ان کا نام عبد المطلب کیوں پڑا، یہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اور اب اگلا مرحلہ بھی آپ کے سامنے، ابھی ہم وہاں تک پہنچے نہیں ہیں، جو کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جس مرحلے پر آئیں اس مرحلے کا جو بھی اہم ترین واقعہ ہے وہ ڈسکس کریں اور پھر آگے بڑھیں۔ ابھی ہم ہیں جناب عبد المطلب پہ۔ کل کا واقعہ دہرانا مقصود نہیں ہے کہ ان کا نام، جناب عبد المطلب کا نام عبد المطلب کیوں پڑا، وہ واقعہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں۔ قصہ مختصر اب یہ ہے، کل کا ایک کوئک ریکیپ اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ وہ یہ ہے، مکہ شہر ہے اور مکہ شہر اب آباد ہو گیا ہے۔ یہ وہ مکہ شہر نہیں ہے جہاں جناب ہاجرہ آئی تھی، جہاں ویرانہ تھا، جو وادی غیر زیدر، نہیں، اب تو مکہ باقاعدہ آباد ہے۔ اب یہاں پر قبائل ہے، اب یہاں پر قریش ہے، اب یہاں پر بنی ہاشم ہے، اب یہاں پر لوگ رہتے ہیں، اب یہاں پر چہل پہل ہے، اب یہاں پر زمزم ہے، سب کچھ ہے، یعنی اب باقاعدہ ایک آبادی ہے۔ اور ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہوا یوں کہ آج سے تقریباً یعنی پہلے خانہ خدا میں اسماعیل علیہ السلام نے اور ابراہیم علیہ السلام نے جو کچھ کیا، تعمیر نو کی، اللہ کی عبادت ہوتی رہی۔ پھر اس کے بعد خانہ خدا میں ایک وقت آیا جب بت رکھ دیے گئے، میں واقعہ دہرا نہیں رہا۔ پھر اس کے بعد ایک وقت آیا کہ جب زمزم بند کر دیا گیا، زمزم چھپا دیا گیا، زمزم ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کیوں نہیں ہوا وہ ہم نے آپ کی خدمت میں کل عرض کر دیا۔ یہاں تک کہ وقت گزرتے گیا، زمزم جو اس وقت ظاہر ہوا تھا وہ بند ہے، خفیہ ہو گیا ہے، چھپا ہوا ہو گیا، اس کا کوئی نشان ظاہر نہیں ہے۔ 10 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، 1 صدی گزر گئی، 2 صدیاں گزر گئی، 3 صدیاں گزر گئی، 300 سال ہو گئے، زمزم کا نام و نشان نہیں ہے۔ اب آئیے 300 سال بعد والے مکہ پر، ابھی 300 سال بعد والا مکہ بھی ہے، اب منظر نامہ بدل گیا ہے۔ اور یہ زمانہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب کا۔ اب یہاں سے سنیے، جناب عبد المطلب ایک روز جب آرام فرما رہے ہیں، رات سوئے ہیں، تو آپ نے خواب دیکھا ہے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ زمزم کا ایک واقعہ تو مشہور ہے، لیکن یہ بھی زمزم کا واقعہ ہے، اور جناب عبد المطلب کا اس سے کیا تعلق ہے، یہ سنیں۔ حضرت عبد المطلب نے خواب میں دیکھا کہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ طیب چیز یا طیبہ یا پاک چیز اس کو کھودیں، پاک چیز کو کھودو، اور خواب ختم ہو گیا۔ آپ صبح بیدار ہوئے، معمولات زندگی بحال ہوئے، دن کی ساعتیں گزرتی گئیں، معمول کا ہی دن گزر گیا، شام آئی، رات آئی، بات ختم ہو گئی، پھر آرام فرمایا۔ پہلا دن حضرت عبد المطلب رسول اللہ کے پردادا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسرا دن ہے، پھر آرام فرمایا، پھر خواب دیکھا۔ اب کیا کہا گیا، کل کیا کہا گیا تھا، پاک چیز کو کھودو خواب میں۔ اب خواب میں کچھ اور دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھا، کہنے والے کہہ رہے ہیں براہ کھودو، نیکی، گویا کہا جا رہا ہے کہ نیکی کی تلاش کرو، نیکی کی تلاش کرو۔ یہ کس نیکی کی بات ہو رہی ہے، اس کا جواب نہیں ہے، اس کی فردر ایکسپلینیشن نہیں ہے، اس کی کلیرٹی نہیں ہے۔ خواب ختم، 2 دن 2 خواب، صبح بیدار ہوئے، معمولات بحال ہوئے، شام آئی، معمول کا دن گزرا، پھر رات آئی، بات ختم، پھر سوئے، 2 رات 2 خواب۔ تیسری رات آرام فرما رہے ہیں۔ یہ داستان زمزم بھی ہے، داستان حضرت عبد المطلب بھی ہے، داستان محمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
تیسرا دن تیسرا خواب. اب کیا کہا جا رہا ہے؟ پاک چیز کھودو، نیکی کو تلاش کرو. تیسرا دن اب کہا جا رہا ہے مظنونہ کو کھودو. ایسٹ، قیمتی چیز کو کھودیا، قیمتی نکالو. یہ قیمتی چیز کیا ہے؟ فردر کلیرٹی نہیں ہے. خواب ختم، بات ختم، صبح بیدار ہوئے، معمولات بحال ہوئے، شام آئی، رات. 3 دن 3 خواب. بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی اشارہ ہو رہا ہے، مگر ابھی تک اس خواب کی بنیاد پر کوئی ایکشن نہیں ہوا ہے، بلکہ بظاہر اس خواب کا بھی تذکرہ بھی لوگوں سے نہیں ہوا ہے. چوتھا روزہ ہے. آرام فرمایا، سوئے، خواب دیکھا. 4 دن 4 خواب. آج کا خواب کیا ہے؟ آج معاملہ مختلف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج کوئی اشارہ نہیں ہو رہا، پھر آج صاف بات ہو رہی ہے. یعنی آج کہہ دیا گیا ہے. کیا کہہ دیا گیا؟ آج صاف صاف کہہ دیا گیا. کیا صاف صاف کہہ دیا گیا؟ زمزم کو کھودو. یہ ایسا کنواں ہے جو کبھی خشک نہیں ہوگا، اس کا پانی ختم نہیں ہوگا. اب یہ صورتحال مختلف ہے. This is a completely different scenario. خواب تو 3 دن سے دیکھے جا رہے ہیں، آج معاملہ بالکل مختلف ہو گیا. کل تک اشارے تھے، آج صاف بات ہے. سب کیا کیا جائے؟ جائیں زمزم کو کھودیں؟ نہیں نا، یہ اتنی سادہ بات تھوڑی ہے. کیوں؟ جائیں زمزم کھود دیں. یہ سادہ بات اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا صدیاں گزر گئی ہیں، 300 سال ہو گئے زمزم بند ہے. صدیاں گزر گئی ہیں، صدیاں گزر گئی ہیں زمزم کا نظارہ کیے ہوئے. اب تو اس بات کا بھی اندازہ ایگزیکٹ نہیں کہ زمزم ہے کہاں. اور فرض کریں اندازہ ہے بھی تو اتنا وقت گزر گیا ہے، تو پانی کہاں ہے؟ تو مراحل تو باقی ہیں ابھی. آج کے خواب میں ایک اور خاص بات بھی ہے. وہ کیا؟ آج خواب پہلے 3 دن کی طرح ختم نہیں ہو گیا ہے. میں نے عرض کیا تھا نا جی، وہ پاک چیز کھودیے، خواب ختم. نیکی کی تلاش کیجئے، خواب ختم. قیمتی چیز تلاش کیجئے، خواب ختم. آج یہ نہیں ہوا ہے. آج ایک تو صاف صاف کہہ دیا گیا زمزم کھودیے، اس کا پانی کبھی بند نہیں ہوگا. خواب آگے بڑھا ہے، بات آگے بڑھی ہے. مطلب آج کچھ مزید نشانیاں بتائی جا رہی ہیں. کیا مطلب؟ آج ساری باتیں کھل کر ہو رہی ہیں. کیا مطلب؟ عرض کرتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ پتہ کیسے چلے گا زمزم ہے کہاں؟ کوئی آج کل کی طرح کوئی ڈرلنگ مشین، کوئی لیٹسٹ اکوپمنٹس تو نہیں ہے نا کہ زمین کے اندر کیا ہے اور کچھ تو نہیں ہے نا. تو زمزم کہاں ہے اس بارے میں خواب میں بتایا گیا کہ نہیں بتایا گیا؟ عرض کرتے ہیں بتایا گیا. کیا بتایا گیا؟ زمزم کہاں ہے؟ کہاں چیونٹیوں کے کا جو ایک بل ہوتا ہے، اس کے پاس جہاں سفید سینے والا کوا خون میں اپنی چونچ مار رہا ہو، وہاں ہے زمزم. چونٹیوں کا گروہ، سفید سینے والا کوا خون میں اپنی چونچ مار رہا ہے. خواب ختم. اب خواب ختم، خواب ختم، بات ختم نہیں، بات تو شروع ہوئی ہے. صبح ہوئی. آج مختلف صبح ہے کیونکہ اب احکامات واضح ہیں. عبد المطلب بیدار ہوئے. عبد المطلب آج جو اٹھے ہیں تو اب تو سارا معاملہ واضح ہے. اب آپ حضرت عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا، اب عبد المطلب اٹھے ہیں، چوتھا دن ہے، چوتھی صبح ہے. اب آپ کعبۃ اللہ کی طرف جا رہے ہیں. گویا میں کہہ دوں فخر اسماعیل کے دادا، معبود فخر اسماعیل کے گھر، اسماعیل کی ایڑیوں سے جاری ہونے والے زمزم کو آباد کرنے کی نیت سے جا رہے ہیں. تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے. اللہ اکبر. آپ کی نظریں، اب آپ کی نظریں وہ نشانیاں تلاش کر رہی ہیں. عبد المطلب کا یہاں آنا تو معمول ہے، لیکن آج ایک خاص دن ہے. آج معمول کا دن نہیں ہے، آج ایک خاص ایونٹ ہے. آج تاریخ رقم ہونے جانی ہے. آج عبد المطلب کی نظریں کچھ تلاش کر رہی ہیں. کیا تلاش کر رہی ہیں؟ نشانیاں تلاش کر رہی ہیں. بظاہر تو آج مکے کی آب و ہوا وہی ہے، بظاہر تو وہی دھوپ کی تمازت ہے، بظاہر تو وہی ہوا کی آواز ہے، لیکن آج ماحول مختلف ہے. اٹس اے ڈفرنٹ ڈے. تو صحن کعبہ کے پاس یہیں کہیں کھڑے حضرت عبد المطلب نظارہ دیکھ رہے ہیں.
یہاں تک کہ آپ نے ایک منظر دیکھا. کیا دیکھا؟ عرض کرتے ہیں یہاں تک کہ آپ نے بحکم خدا ایک مقام دیکھا جہاں چیونٹیوں کا ایک مجمع نظر آیا. ہاں یہ تو خواب میں بھی نشاندہی کی گئی تھی. کیا یہی کہیں زمزم ہے؟ نہیں. کیوں؟ یہ تو ایک نشانی ہے. ساری نشانیاں کہاں پوری ہوئی ہیں؟ قرب و جوار میں نہ خون ہے نہ سفید سینے والا کوا ہے. تو ابھی ساری نشانیاں تو پوری نہیں ہوئی ہیں. کیا کریں؟ حضرت عبد المطلب کھڑے ہیں صحن کعبہ کے پاس کہیں کھڑے ہیں, پہلی نشانی دیکھ لی ہے, نظارہ جاری ہے. ایک اور منظر بدلا, منظر پہ منظر بدلتے جا رہے ہیں. دوسرا منظر, ابھی یہ سارے کا سارا معاملہ جاری تھا. اسی اسنا میں حضرت عبد المطلب کھڑے ہیں, دیکھ رہے کفار مکہ کسی مقام پر ایک جانور ایک گائے کو ذبح کر رہے تھے. ابھی آپ یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور منظر پلٹا. اس گائے کو جس سے ذبح کرنے کا عمل شروع ہونے ہی لگا تھا یا کچھ ہوا ہی تھا, وہ گائے بے قابو ہوئی, بے قابو ہو کر گر پڑی, اٹھی, دوڑ پڑی, نیم مردہ حالت میں دوڑ پڑی, اور اسی عالم میں وہ گائے دوڑتے 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 اسی چیونٹیوں کے مجمع کے پاس آ کر گر پڑی جسم سے خون جاری ہے. ابھی ایک جانور کا خون نہیں ہے, یہ زمزم کی دوسری نشانی ہے. آج مکے کی آب و ہوا کچھ الگ ہے. کیا یہی زمزم ہے؟ نہیں. کیوں؟ دو نشانیاں پوری ہوئی ہیں, تیسری تو نہیں پوری ہوئی. حضرت عبد المطلب کھڑے ہیں اور یہ سارے کا سارا منظر دیکھ رہے ہیں. چیونٹیوں کا مجموعہ جس کے پہلے کوئی آثار نہیں تھے اب ہے. جانور کا خون جس کا بظاہر کوئی پاسبل نظر نہیں آ رہا تھا اب ہے. تیسری نشانی پوری نہیں ہوئی, صحن کعبہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کھڑے ہیں. ابھی یہ منظر جاری تھا کہ اس منظر کو گویا مکمل کرنے کے لیے ایک کوا اڑتا ہوا آیا, وہیں پر بیٹھا, اسی خون پر اپنی چونچ مارنے لگا. یہ ایک کوے نے خون پر چونچ نہیں مارا ہے, یہ زمزم کی تیسری نشانی مکمل ہوئی ہے. اب اس بات میں کوئی شک رہ نہیں گیا ہے کہ یہ کوئی عام مقام نہیں ہے. یہ وہی خاص مقام ہے جہاں سے ہزاروں سال پہلے ایک ننھے اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی تھی, ایک ماں شدت پیاس سے آب ڈھونڈ رہی تھی اور زمزم جاری ہوا تھا. وہی مقام ہے یہ. گویا میں کہہ دوں شاید قلب ہاجرہ کو قرار ہوا اور زمزم آشکار ہوا. بات ختم نہیں. کیا مطلب؟ اب خدائی کا سلسلہ شروع ہوا ہے. اب خدائی ہوگی زمزم آشکار ہو جائے گا؟ نہیں, کہانی میں اور مناظر باقی ہیں. وہ کیا؟ عرض کرتے ہیں خدائی کا سلسلہ شروع ہوا ہے. عجب نہیں کہ لوگ حیرت سے تک رہے ہوں, یہ عبد المطلب کو آج کیا ہوا ہے, یہ کیا معاملہ ہے, یہ چیونٹیوں کا مجموعہ ہے, یہ جانور کا خون ہے, یہ کوے کی چونچ ہے, یہ عبد المطلب کھڑے ہیں, یہ کچھ کھودنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ہو کیا رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے؟ ابھی اس منظر نے مزید کچھ نئے رخ اختیار کرنے ہیں. وہ کیسے؟ ابھی خدائی جاری ہے. اندازہ ہوا ایک نیا انکشاف, لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے. کیوں؟ ایک مسئلہ. کیا مسئلہ؟ اسی مقام پر کفار مکہ کے دو نام نہاد خداؤں کی مورتیاں موجود تھی. کون سی مورتیاں؟ جن کے ہم نے کل نام عرض کیے تھے, اساف, نائلہ. لوگ جمع ہو گئے, یہ نہیں ہو سکتا, یہ خدائی نہیں ہو سکتی, یہ ہمارے خدا تھے یہاں پر, یہاں خدائی کی اجازت نہیں دی جا سکتی. تین نشانیاں پوری ہو گئی ہیں, لیکن اب لوگ اکٹھے ہو گئے, بات آگے بڑھی. اگلا مرحلہ کل عرض کریں گے انشاءاللہ.